السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 2,500 ارب کی ٹیکس ڈیمانڈ۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ 2,500 ارب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپیلیٹ فورم پہ اسٹک ہے، اور اگر یہ ریلیز ہو جائے اور یہ ڈیمانڈ پے ہو جائے تو اس سے ایکسچیکر کو بہت فائدہ ہوگا، اکانومی سسٹینیبل ہو جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی، فیکٹ فائنڈنگ نہیں کی کہ یہ ڈیمانڈ کیسے کریٹ کی۔ ہم اپنے پروگراموں میں بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہر سال کا آڈٹ 177 میں پہلے سلیکٹ کیا جاتا ہے، 214C میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر 122(5)(a), پھر مانیٹرنگ ہر سال، پھر سیل ٹیکس کا آڈٹ، اور پھر ملٹیپل ٹیکس ایئر کے نوٹس ایشو کر کے، اور جو FBI کے پالیسی میکر ہیں وہ فیلڈ فارمیشن پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ جلد سے جلد آرڈر کمپلیٹ کریں، اور اس کی وجہ سے انلیگل ٹیکس ڈیمانڈ کھڑی ہوتی ہے، اور ایکس پارٹی آرڈر ہوتے ہیں جو کہ اپیلیٹ فورم پہ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتے، اور وہ وہاں پہ ٹیسٹ آف اپیل میٹ نہیں کر پاتے، اور یہ جو حجم ہے یہ نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا حجم جو ہے اپیلیٹ فورم پہ سٹک ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر اس بات کے بارے میں کوئی فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں جہاں سے پتہ چلے کہ کتنی ڈیمانڈ اس میں ایکچوئل ہے، اور کچھ چیزیں تو جو اپیلیٹ فورم پہ ہی ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد اصل جو ہے پکچر نظر آئے گی۔ FBI نے جو ہے وہ نہ سمجھنے والی جو روش ہے وہ اختیار رکھی ہے، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹیکس فائلر جو ہے وہ کتنا پریشان ہے، اس کے لیے کمپلائنس کی کتنی کاسٹ ہے، وہ روز نئے طریقوں سے۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، پھر ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک سے جانے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو FBI کو سمجھنا چاہیے کہ آڈٹ کی اصل روح کیا ہے۔ آڈٹ ریونیو کلیکشن کا وہیکل نہیں ہے، آڈٹ جو ہے ڈیٹرنس ہے، ٹو امپروو دا کمپلائنسز، ٹو امپروو دا ڈسکلوجر آف دا ٹیکس پیئر۔ اب یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر FBI آڈٹ کو اس پرپز کے لیے یوز کرے تو اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں کھڑی ہوں گی، اور جو ڈیمانڈ کھڑی ہو رہی ہیں اگر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو یوز کیا جائے، سیٹلمنٹ کمیٹی ہے اس کو یوز کیا جائے، تو اتنی بڑی ڈیمانڈ، ٹیکس ڈیمانڈ بھی نہیں کھڑی ہوں گی۔ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنا پیسہ جو ایکسچیکر کا جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹک ہے، جبکہ ایکچولی اگر دیکھا جائے اس کی اگر پراپر اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے تو اس میں سے بہت سارا ایسا ڈیمانڈ ہے جو کہ جن کی کوئی بیسس نہیں ہے، جو کہ فرٹائل ایکسرسائز ہیں، اور اپیلیٹ لیول پہ ٹیسٹ آف اپیل نہیں مل سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق مسعود صاحب، اور یہ FBI میں بھی ممبر کے طور پہ اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں، اور اب ایز اے لائر ٹیکس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 2,500 ارب کی ڈیمانڈ جو ہے اپیلیٹ فورم پہ اسٹک ہے، تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ پچھلا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی کیا حقائق ہیں اور کس طرح کتنی یہ جسٹیفائڈ بات ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق فگر کا ہے جی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعداد و شمار میں کوئی مبالغہ ہو اور کوئی ذاتی کمی بیشی ہو، جی، کیونکہ جو ڈیٹا کلیکشن کا جو سسٹم ہے جی، وہ شاید اتنا انٹیگریٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈپلیکیشن بھی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کچھ زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے ایک کنسرن صاف اور واضح نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں اور بہت بڑی مقدار میں جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اپیلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اب وہ اپیلیں کس نوعیت کی ہیں، کتنی بہتر ڈرافٹ ہوئے کیسز، کتنے بہتر آڈٹ ہوئے ہیں، کتنے بہتر اسسمنٹ ہوئے ہیں، یہ ایک ڈبیٹ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو نا کتنے ایشو آلریڈی سیٹل بھی ہو چکے ہیں، اس پہ بھی اپیل کر دیتا ہے ڈپارٹمنٹ بعض وقت۔ جی، یہ دونوں طرف سے مسائل ہیں۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آڈٹ ہے، کنڈکٹنگ آڈٹ، 177 کا نوٹس گیا اور ٹیکس پیئر نے بھی لٹیگیشن شروع کر دی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب آئل کمپنیوں کے حوالے سے آڈٹ کی بات آئی تو اس میں بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کیسز ہو گئے اور ان میں پھر اسٹے ہو گیا، اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے۔
کہ ایک ہی ایشو کے اوپر اگر وہ سیٹلڈ بھی ہے تو اس پر دوبارہ ریفرنس فائل کیے جاتے ہیں اور اپیلیں کی جاتی ہیں، اور جو ایک ایشو ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے، ایون اگر سپریم کورٹ لیول سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تب بھی وہ لٹیگیشن کنٹینیو کرتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے اس میں لٹیگیشن کی جو کوانٹٹی یا نمبر ہے بڑھانے میں دونوں جانب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک فیز آیا تھا جہاں پہ آرڈر نہیں ہو رہے تھے تو اپیلیٹ لیول پہ بھی پینڈنسی نہیں تھی، اور اس کے بعد سے جو 2005 کے وجہ سے آرڈر کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کیا یہ وجہ بھی ہے اپیلیٹ لیول پہ اتنی بڑی ڈیمانڈ پینڈنگ ہونے کی؟ دیکھیں، اپیلیٹ لیول پہ پینڈنسی کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ریسورسز کی کمی ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ٹرائبونل ہیں تو ایک عرصے تک ان میں ممبروں کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. جی. اسی طرح سے ججز ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیکس بینچز نہیں ہے، اور جو ایکسپرٹیز ہے جو ٹیکس کے کیسز کو ڈیل کرنے کی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش باقی ہے کہ اس کو بھی بہتر کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک سول سائٹ کا جو ایک جج ہوتا ہے وہ آ کر اپوائنٹ ہو جاتا ہے ٹرائبونل میں، اور اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی اس ٹیکس میٹر کو، تو کمپلیکس کیسز کو وہ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے. اور اسی طرح بار بار ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں، بار بار اسٹے دیے جاتے ہیں اور کیسز ڈریگ ہوتے ہیں. اگر ہم کورٹس کو دیکھیں تو وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کرتی. یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس پہ پچھلے دنوں بہت سارا میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی بات ہوتی رہی ہے کہ کیا اتنی پینڈنسی کے بعد ہمیں گنجائش بنتی ہے کہ ہم کورٹ کو آدھے سال چھٹیوں پر رکھیں. یہ سپریم کورٹ کو ہم دیکھیں اور ہائی کورٹ کو دیکھیں، ٹریڈیشن اور ان کی الگ بات ہے، لیکن اس ایشو کو کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا کہ ہم ورکنگ آورز جو ہیں، ورکنگ ڈیز جو ہیں، ان کو انکریز کریں. ابھی آلموسٹ 365 میں سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی 150 دن ملتے ہیں کورٹ کو کام کرنے کے لیے، اور باقی 150 دن مختلف وجوہات سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. دوسرا، ٹرائبونل کو اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ وقت پر کارروائی شروع نہیں ہوتی. ماضی میں جو ٹرائبونل کے بینچز صبح 8:30 بجے شروع ہو جاتے تھے، اب 10 بجے اور 11 بجے تک نہیں شروع ہو پاتے. تو اگر وہ فل اسٹرینتھ پر کام کریں اور اپنے فل پوٹینشیل پر کام کریں تب بھی صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے. سر، یہ اپیلیٹ لیول پہ تو بات ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ADRC کو یوز نہیں کیا جا رہا، اس کی فل پوٹینشیل کو بھی یوز نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ سے بھی تو چیزیں میلٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں، ڈیمانڈ جو ہے وہ کھڑی نہ ہو اگر چیزیں سیٹل ہو جائیں ADRC میں. دیکھیں، اس میں تو مائنڈ سیٹ کا بہت زیادہ دخل ہے. جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ حالانکہ میری ساری زندگی ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے گزری، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں کہ ہم صرف ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، نوٹس دینے کے لیے نوٹس دیتے ہیں. آڈٹ کی کیسز میں سلیکشن کا معیار وہ نہیں ہوتا، اور ہم جنرل باتیں لکھتے ہیں کہ آپ کی سیل ویریفائی کرنی ہے اس لیے آپ کو آڈٹ کر رہے ہیں، آپ کی پرچیز ویریفائی کرنی ہے اس لیے آپ کو آڈٹ کر رہے ہیں. کوئی اس کے اندر نہیں سر، لیکن مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب آپ آڈٹ کر رہے تھے اور آپ اس وقت جو ہے BR آڈٹ میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو وڈرا کر دیتا تھا اپنی آڈٹ پروسیڈنگ. اب وہ ٹینڈنسی نہیں ہے. جی ہاں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کافی انحطاط ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو سینئر مینیجرز ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کوالٹی آف آڈٹ کیا ہے اور ان میں کیسے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر ایک افسر جو آڈٹ کر رہا ہے اور بار بار وہ آڈٹ کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ جو آڈٹ کے نتیجے میں ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے وہ کسی ایپلیٹ فورم پہ سٹینڈ نہیں کر پاتی، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ نے ADRC کی بات کی، وہ بالکل درست بات ہے.
اور اس معاملے پر ہم پچھلے دنوں کافی کام بھی کرتے رہے اور ایف بی آر کے ساتھ کولیبریشن میں ایک پورا ریسرچ اور برین اسٹارمنگ سیشن بھی کیے جو 3-4 ماہ پر محیط تھے، اور اس میں سینئر مینجمنٹ آف دی ایف بی آر جو ہے وہ کافی سیریس نظر آئی. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو ایف بی آر لیول پہ سیریسنس اس کے اندر، اور دوسرا ٹیکس پیئر لیول پہ کانفیڈنس کا بڑا فقدان ہے. اچھا میں سر ایک بات یہ بھی لوگ مجھ سے متفق نہیں رہتے، میں کہتا ہوں کہ ایف بی آر کے یا ٹیکس کے کیسز کورٹ میں کم جانے چاہیے، یا ایف بی آر کو اس پہ کانشیس ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں بالکل اس کا حامی ہوں. میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ سے بات کرتے ہوئے جرمنی کے ریونیو سسٹم کی بات کی تھی کہ ان کا ایپلیٹ سسٹم جو ہے وہ ریکانسیلیٹری ہے کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا چانس فراہم کرتا ہے. تو اگر ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ رائج ہو جائے کہ جب بھی آپ کوئی کیس اگر ہم پیش کرتے ہیں تو اس میں ریکانسیلیٹری ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایپلیٹ اتھارٹیز کا بھی، کہ وہ کہیں کہ آپ کا معاملہ سیٹل ہو جائے. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی پڑے گی اپنے ایپلیٹ فورا کی، انکلوڈنگ دی کورٹس. اگر ہم کورٹس میں جو بینچ کلرکس کا کانسیپٹ ہے اس میں ٹیکس ایکسپرٹس کو اپوائنٹ کریں بینچ کلرکس کے طور پہ، اور ججز کو سپورٹ اور مدد کرنے کے لیے وہ لوگ موجود ہوں، تو وہ کیسز کی ایک پریلیمنری ہیئرنگ یا رپورٹ یا آئی ٹی بیس، کیونکہ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں. یورپ میں اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ججز اور جوڈیشل سسٹم کو ریپلیس کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کی ایڈ کے طور پہ ٹول فراہم کر سکتی ہے. تو جب بھی کوئی ایک ایشو کورٹ کے سامنے آئے یا ٹرائبونل کے سامنے آئے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کے اوپر کیے ہوئے ماضی کے فیصلوں کو دیکھ کر ایک دماغ بنایا جا سکتا ہے کہ اس کیس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور کس کی طرف سے زیادتی ہے اور کس کی طرف سے اس میں امکانات ہیں اس کو کیس کو جیتنے کے. بہت شکریہ سر، آپ کا موقع آ گیا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر طارق مسعود صاحب. وہ واضح انداز میں بات کر رہے تھے کہ اس ریسورسز کا شارٹ فال ہے، ہر لیول پہ ریسورسز کم ہے، ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ جو کیسز ہیں وہ صحیح طرح لگیں. دوسرے انہوں نے کہا کہ جو نان ٹیکس ججز ٹرائبونل میں آتے ہیں یا ان کی ٹریننگ پہلے ہونی چاہیے تاکہ ان کو ٹیکس سے ایک تھوڑی اویئرنیس ہو، ان کو پتا ہو قانون کیا ہے، کس طرح کے کیس لاز ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تیسری بات یہ اے ڈی آر سی کی بات ہوئی کہ اس کو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے اور ایف بی آر کو بھی چاہیے کہ اس کو یوز کرے ایز اے ٹول. اور جب ہم بات کریں دوسرے ڈیولپ کنٹریز کی تو وہاں پہ یہ ٹیکس کے کیسز کم سے کم کورٹ میں جاتے ہیں. تو حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی میکینزم لے کے آئیں، اے ڈی آر سی آلریڈی لا میں ہے، اس کو پوری طرح یوز کیا جائے. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیمانڈ اتنی اسٹک ہے پلیٹ فارم پہ، میرے خیال میں پلیٹ فارم پہ کیسز جائیں گے نہیں اور جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے وہ اسٹک نہیں ہوگا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے مہمان سے جو بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم پہ کیسز پینڈنگ ہیں، جس کی ڈیمانڈ پینڈنگ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے آغا شاہد مجید صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں، ٹیکس پالیسی کنسلٹنٹ ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. آغا صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ہے، 2,500 ارب کا ٹیکس ڈیمانڈ جو ہے پلیٹ فارم پہ اسٹک ہوا ہے. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے حقائق ہیں اور کتنی ان ڈیمانڈز کو میں مطلب چانس ہے ان کا کہ یہ ایکسچیکر میں جا سکیں گے یا پلیٹ فارم پہ ہی ختم ہو جائیں گے؟ صاحب اس سے پہلے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو 2,500 ارب روپے ہیں ان میں ریئلائزیشن کا کتنا چانس ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں یہ ایکچولی اوریجنیٹ کیسے ہوتی ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ جب نیچے لیول کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ٹیکسیشن کے اندر محسوس کیا جاتا ہے اور ٹیکس اتھارٹیز جو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی ٹیکس کی وہی ہو رہی ہے تو انکم ٹیکس سائٹ کے اوپر اس کی ایک ڈیمانڈ ریز کر دی جاتی ہے. اور وہ جو ڈیمانڈ ہے
وہ اس کے صحیح ہونے کا غلط ہونے کا چانس جو ہے اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سالڈ جو ہے وہ کنٹراوینشن بنائی گئی ہے اور کس حد تک قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. صحیح. عموماً جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ٹیکس کے لاز کو اس طرح انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے ارسپیکٹو کے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنے بغیر. اب ٹیکس کی جب ڈیمانڈ کریٹ کر دی جاتی ہے تو وہ جب ایگزیکیٹنگ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر ان میجورٹی آف دا کیسز وہ ڈیمانڈ سیٹسفائڈ ہو جاتی ہے. انویریبلی جو ٹیکسیشن اتھارٹیز ہیں وہ ان کے خلاف اپیل کر دیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان فگرز کو جو کہ ایف بی آر میں رپورٹ کی جاتی ہیں ان کو وہ دکھا سکیں کہ ہماری اس قدر اماؤنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہ ابھی مختلف جوڈیشل فورمز میں پڑی ہوئی ہے تاکہ ان کی پرفارمنس کو اکاؤنٹ فار کیا نہیں. اچھا یہ اس کی کیا وجہ آپ نے بات کی یہ پرفارمنس کو جو واچ کیا جائے تو یہ جو ہے ٹیکس ڈیمانڈ اگر ایشو سیٹل ہے تو کئی ان ہاؤس آپ کے پاس اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ یہ ڈیمانڈ پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ اس پہ بھی کیس فائل کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا اگر سسٹم چلے گا تو سسٹم تو اس طرح پھر پروڈکٹیو نہیں رہ جاتا. میں انفیکٹ اسی کا میرا اگلا ہی جملہ اس پہ تھا کہ وہ اس کیس میں اتنی جان نہیں ہوتی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اپیل کر دی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نچلے فورم پہ کیس ہار گئے ہیں تو ہم نے اپیل ضرور کرنی ہے. جی ہاں. یہ دیکھے بغیر کہ اس کے اندر میرٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے مختلف نقصانات ہیں. ایک تو یہ فگر انفلیٹ ہو کے رپورٹ ہو گئی. دوسرے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کے اوپر برڈن آ گیا کہ آپ ان کیسز میں جہاں پر ٹیکس کی ریئلائزیشن ہو سکتی تھی اس کی بجائے آپ ان کیسز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جن میں وہ آپ اس دفعہ کیس ہار چکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بالکل نان پروڈکٹیو آپ نے صحیح کہا نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دیر شوڈ بی پراپر میکینزم کہ آپ جو ہے وہ اپیل میں ان کیسز کے اندر جائیں کہ جہاں پر جیتنے کے واضح چانسز ہوں اور وہ کیسز جہاں پر کیس سیٹل ہو چکا ہوا ہے وہاں پر ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپیل نہ کی جا سکے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 2500 ارب روپے کا آپ 2500 ارب روپے کی جو ڈیمانڈ کریں اس میں سے ہارڈلی فریکشن آف اٹ چانسز ہے کہ اس کی جو ریئلائزیشن ہو جائے. باقی سارے کیسز جو ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے سامنے بھی یہ فگر رکھتی ہوئی ہے ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فگر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور جیسا آپ نے کہا فریکشن آف دا فگر ڈیمانڈ جو ہے ایکسچیکر میں جائے گی تو باقی تو ساری یہ سیٹسفائڈ ہو جائے گی ریمانڈ ہو جائے گی یا ڈیلیٹ ہو جائے گی. صاحب یہ بالکل اچھی طرح ہے سر. یہ ویسے ہی ایک فگر ہے جیسے کہ کہا گیا تھا کہ اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے باہر کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اب وہ کہاں ہے وہ فگر کہاں ہے وہ جو کیسز ہیں. یہ ایک سنی سنائی فگر ہوتی ہیں. یہ بھی فگر 25,000 روپے کی ٹیکنیکلی تو آپ اس کو جمع تفریق کر کے 25,000 ارب روپے بنا دیں گے لیکن اگر آپ اس کی ایکچوئل ریئلائزیشن پہ جائیں گے تو اس کی سب کو معلوم ہے. تمام ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز کو معلوم ہے ایف بی آر کو بھی معلوم ہے کہ اس میں سے ہارڈلی فریکشن آف اٹ ول بی ریئل. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو اماؤنٹ پوسٹ کی گئی ہے اماؤنٹ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس سے ایکسچیکر میں کوئی ایسا کوئی بھوچال نہیں آنے والا؟ نہیں ناٹ ایٹ آل. اس میں کوئی بھوچال نہیں آنے والا. اس میں کوئی مارجنل انکریمنٹ آ جائے تو آ جائے اور اس کے لیے بھی اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو یہ ہم نے ڈیمانڈ تو ریز کر دیتے ہیں لیکن جو ڈپارٹمنٹل آفیسران ان کو پرسو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بالکل کیسز کی تیاری نہیں کرتے اور اکارڈنگلی وہاں پر یہ کیسز جو ہیں وہ ہار جائے جاتے ہیں اور جو اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی پروڈکٹیو آؤٹ کم نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود تھا شاید مجید سا رہے تھے کہ جو فریکشن ہے وہ جو اماؤنٹ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ایکسچیکر میں آ جائے تو بڑی بات ہے کیونکہ وہ فار دا سیک آف اپیل فائل کرنے پہ اپیل فائل کی جاتی ہے اور کوئی ڈیمانڈ کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کوئی سبسٹینس ہے کوئی لیگل ایشو انوالو ہے کیونکہ ایک پروسیس چل رہا ہے اس پروسیس کو ہی چلانا ہے اور کوئی آدمی بھی یہ برڈن لینے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے اپیل کیوں نہیں فائل کی. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کیسز جو لگتے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے
پریپریشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے جو ہے چانسز بہت تھن ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسز جو ہے. ہمیں جوائن کیا ہے نوید اندرابی صاحب نے. السلام علیکم نوید صاحب. جی السلام علیکم احمد صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. نبی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی 2,500 ارب کی ٹیکس ڈیمانڈ کی, انہوں نے کہا پلیٹ فارم پہ اسٹک ہوئی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی احمد صاحب, ایک فگر کے حساب سے تو شاید یہ فگر ضرور ہو, مگر اس کے پیچھے کیا بیسس ہے, اس میں ڈپارٹمنٹ کی اپیلز کتنی ہیں اور اس میں ٹیکس پیئرز کی اپیلز کتنی ہیں اور ٹوٹل ریونیو کی بائفرکیشن کیا ہے, یہ شاید اس کے اوپر کوئی اسٹیٹسٹکس نہ ہوں یا دیے نہ گئے ہوں. میرے حساب سے تو جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اس میں 75% ڈپارٹمنٹل اپیلز ہیں جو کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہیں جو کہ شاید بیسز ہی نہ ہوں یا جن کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہ ہو, صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے اپیل کی اور لاس آف ریونیو ہو گیا. تو اس بیسس کو اوائڈ, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمشنرز جو ہوتے تھے وہ ڈسکشن یوز کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ میرٹ ہے تو اپیل فائل کریں ورنہ نہ کریں, مگر اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو اس کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ تک جانا ہے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ اینڈ ڈیسائڈ دا میٹر. دیئرفور دس ایشو از ناٹ دیئر کہ یہ 250 ارب آپ کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا عدالتوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. نوید صاحب, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو گیا, لیگل ایشو کی بتائے کہ ان کو فائل کرنا ہے ان اینی کیس. جی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اوور دا پاسٹ ایئرز, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمشنر جو ہوتے تھے وہ اپنی ڈسکریشن یوز کر کے وہ کر دیتے تھے, مگر بیچ میں ایک ایسا ٹرینڈ آیا کہ جہاں پہ برڈن آف یا لاس آف ریونیو کو اس پہ ثابت کر دیا گیا, اس پہ ڈال دیا گیا کہ جی کمشنر صاحب نے اپیل نہیں کی اس لیے لاس آف ریونیو ہو گیا. اگر آپ اس کو اس طرح کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے آرڈرز, اس طرح کی پروسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو وہ ٹیکس پیئر جو ہے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دیتا ہے, بیکاز اس کو ڈیفینڈ کرنے تو جانا پڑتا ہے اس کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اپیل کوئی بھی کرے تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوگا, تو ڈپارٹمنٹ کا بھی اس میں ڈپارٹمنٹ تو اپارٹ ان کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک آدمی جو یہ کام کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس کے لیے تو ٹائم از منی. وہ جو ہے ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس کو کاسٹ دینی پڑی ہے, تو یہ ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم انڈائریکٹلی جو ہے بزنس کو ہٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, اس میں دیکھیے ہم خالی ٹیکس پیئر کا نقصان نہیں کر رہے, ہم عدلیہ کا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرولس کیسز جا رہے ہیں, پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ جی عدلیہ انصاف نہیں کر رہی. یہ بات نہیں ہے, ہمیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں چیزیں کون سی ہیں جو جانی چاہیے. میرے حساب سے اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو اس میں 250 ارب میں 60-70% ایسے کیسز ہوں گے جن کی شاید ڈیسیژنز ہو چکی ہوں گی اور وہ ڈیمانڈ ریکوریبل فرام دا ٹیکس پیئر نہیں ہوگی. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو نوٹس ایشو ہونے کا ایک پورا سیلاب شروع ہوا ہے, یہ وجہ ہے اتنی انلیگل ڈیمانڈز کریٹ ہونے کا؟ دیکھیے, نوٹسز جو کریٹ کیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم نے جو انٹیلیجنس ہے یا کمپیوٹر ڈیٹا ہے اس کو بیس بنا کے یہ نوٹسز ایشو نہیں کیے. ہم نے صرف ایک بیس یہ کیا کہ ہم اتنے لوگوں کو نوٹس دے دیں تاکہ ہمارے پہ, کیونکہ جو امیڈیٹلی بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہمارے ٹیکس پیئر بہت کم ہیں, تو ہم نے وہ ٹیکس پیئر کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگوں کو نوٹس ڈالنے شروع کر دیے. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کو مشاہدے میں آئے گا کہ ایک آدمی کی بینک سٹیٹمنٹ کے ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کو اٹھا کے اس کی آمدنی بنا دی گئی ہے. اس طرح کی ڈیمانڈ تو اپیلیٹ فورم پہ سسٹین کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپیلیٹ فورمز ہیں, میں ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا, جو اپیلیٹ وہ انصاف فراہم کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ان کی آپ کو نظر آتی ہے انڈیپینڈنسی؟ میں آپ کو صرف ایک نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا, آپ کے نالج میں بھی ہوا ہوگا کہ جہاں پہ ایف بی آر نے ڈائریکشنز دی تھی کہ کمشنر اپیلز کی جو رپورٹس ہیں وہ چیک کی جائیں گی, اگر انہوں نے سیٹ سائڈ کیا ہوگا یا ریمانڈ کو ریڈیوس کیا ہوگا تو یہ ان کے اگینسٹ جا سکتی ہے. تو اگر آپ فرسٹ اپیلیٹ فورم کو یہ پابندی لگا دیں گے کہ وہ ریلیف نہیں دے سکتا تو وہ کیوں دے گا؟
تو آپ کے خیال میں 70 یا 60% ڈیمانڈ جو ہے یہ جو اماؤنٹ پوسٹ کیا گیا ہے اس میں سے کم ہو جائے گی اپیلیٹ لیول پہ؟ جی میرے دیکھیں میں کوانٹم کی طرف نہیں جاتا، مگر جو کوانٹم آف اپیل ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گا اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو نوٹسز ہیں وہ کس بیس پہ ایشو ہو رہے ہیں، اور بلکہ ڈائریکشنز آ رہی ہیں کہ آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے تو آفیسر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آفیسر ڈیمانڈ کریٹ کریں گے۔ اور اگر کمشنر اپیلز کو یہ کہا جائے کہ آپ کی اے سی آر جو ہے اس بیس پہ ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نوید صاحب، آپ کا موقع آ گیا۔ میرے خیال میں بڑے واضح انداز میں ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ جو 2,500 ارب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے جو اب شارٹس ہیں کیا ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے مہمانوں نے یہ بھی کہا کہ ریسورسز کا بھی ایشو ہے، اے ڈی آر سی کو آپٹ نہیں کرنے کا ایشو بھی ہے، تو اس کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فریولس ڈیمانڈ بھی ہیں، اور ڈیمانڈ ایسی بھی ہیں جو فور دا سیک آف ڈیمانڈ ہے، اپیل ایسی بھی ہیں جو فور دا سیک آف اپیل ہیں۔ اس پہ میرے خیال میں ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے، فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ڈاکومنٹیشن، تو پاکستان کا سنگل ایجنڈا ہونا چاہیے ڈاکومنٹیشن۔ جتنی پاکستان کی ڈاکومنٹیشن ہوگی اتنا ٹیکس نظام بہتر ہوگا، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں جو ایکسچیکر میں پیسہ، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پیسہ آ جائے تو ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، تو اگر آپ ڈاکومنٹیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے، لوگوں کو ٹیکس سے سمرا بھی سکیں گے۔ ہمیں یہاں پروگرام کلوز کرنا ہے اس بات کے ساتھ، پاکستان مضبوط ٹیکس نظام، مضبوط پاکستان۔